السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک میں ہوں آپ کی میزبان افشا ملک۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے ان کا تعلق لٹریچر سے ہے، کتابیں لکھتے بھی ہیں، کتابیں چھاپتے بھی ہیں اور شاعری کے ساتھ ساتھ ادب سے ان کا گہرا تعلق بھی ہے۔ اور آج کی ہماری مہمان شخصیت ہے عرفان صادق صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ یہ اگرچہ ایک روایتی سا سوال ہے، اکثر انٹرویوز میں یہ پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا بنیادی نوعیت کا سوال ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی شاعر کی شخصیت کو اس طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، تو شاعری کو آپ اس طرح سے جان نہیں پاتے۔ تو میں حافظ آباد سے میرا بنیادی تعلق ہے۔ حافظ آباد سے کوئی 5 کلومیٹر شیخ پورہ روڈ پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے قلعہ بلونت سنگھ کے نام سے، وہاں پہ میں پیدا ہوا اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے 5 تک وہ اسی اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک ساتھ والا گاؤں ہے، وہاں پہ میں نے مڈل کیا، پھر سٹی حافظ آباد شہر میں میٹرک ایف اے بی اے وہاں میں نے مکمل کیے۔ اس کے بعد لاہور آ گئے، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اردو کیا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ادب کے ساتھ ایک وابستگی بن گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ ایم اے اردو ہی کرنا چاہیے، اور جس نے آگے چل کے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ شاعری کا آغاز کس عمر سے کیا؟ شاعری کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ، یہ مصرع جو ہے یہ 100% ٹھیک ہے۔ شاعر بائی برتھ شاعر ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے۔ میرے بے شمار ایسے دوست ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، کتنے سارے ایم اے کیے ہوئے ہیں، لیکن زندگی بھر ان کی خواہش یہ رہی کہ ہمیں ایک مصرع، ایک شعر وزن میں کہہ لیں، تو لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ شاعری جو ہے وہ آپ کے خون میں ہے، آپ کے خمیر میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو وہ جیسے آج کل سائنسی زبان میں وہ سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر شاعری رکھ دی جاتی ہے۔ تو میں جب اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کے، تو یہ احساس اور گہرا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لڑکپن کی ایک عمر ہے جب بچے کھیلتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ میں کھیلتا بھی تھا، لیکن کتاب جو ہے وہ میرے پاس ہوتی تھی۔ اس کا آغاز ہو گیا تھا 5-6 کلاس میں، وہ جو بچوں کی کتابیں ہیں ان سے ہو گیا، پھر اس کے بعد ڈائجسٹ کا ایک دور تھا، اس دور میں سلام عرض اور داب عرض اور اس طرح کے کافی سارے تھے، جن میں وہ ایک گوشہ ہے آپ کی بیاض سے، وہ مجھے بڑا پسند تھا، اس میں شاعری ہوتی تھی تو بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ تو پھر ایسی ایک دن خواہش جاگی کہ یہ جو ایسے لکھتے ہیں، ایکچولی وہ جو اندر جو میں نے پہلی بات کی ہے نا، وہ پورا سلسلہ کہ چل رہا تھا، وہ جو روشنی بچپن سے بائی برتھ آپ کے دماغ میں لگا دی گئی تھی، وہ چراغ جل رہا تھا نا اندر میں، تو وہ اس چراغ کی روشنی پھر آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی، تو وہ شعر اچھے لگتے تھے، شاعری کو پڑھنا، تو ایک دن خواہش جاگی کہ میں بھی اس طرح سے کوشش کرتا ہوں شعر کہنے کی، تو میں نے ایسے شعر کہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شاعری کے جو بنیادی اسرار و رموز ہیں وہ تو آپ کو بعد میں سیکھنے پڑتے ہیں شاعری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو استاد شاعر ہیں وہ جب تک آپ پورا شعر وزن میں نہ کہہ لیں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری کیا اصول رموز کی پابند ہے جو انسان کے اندر جذبات مڑتے ہیں؟ جب آپ نظم لکھتے ہیں، غزل کہتے ہیں، تو اگر وہ وزن میں نہیں ہے، اس میں کہیں جھول ہے، آپ کو جھٹکے لگتے ہیں شعر پڑھتے ہوئے، تو اتنا اس کا نا وہ مزہ نہیں آتا، نہ سننے میں نہ پڑھنے میں۔ تو جب تک وہ بنیادی جو چیزیں ہیں، جو اسرار رموز ہیں شاعری کے، جو وزن ہے، جو بحر ہے، وہ آپ نہیں سیکھیں گے تو شاعری کو اس طریقے سے آپ کر نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ایک الگ سے ایک علم ہے جو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ علم آپ پہلے سیکھیں، مثلا آپ شاعر نہیں ہیں تو وہ علم سیکھ لیں، اس علم کے ذریعے آپ شاعر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا۔ شاعری کے لیے وہ علم ہے، اس علم کے لیے شاعری نہیں ہے، تو وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پورے وزن میں اور پوری بحر میں اور اس پوری جو ایک اس کے قید و قیود میں بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ نظم غزل میں سے آپ کو کیا پسند ہے نثر؟ شاعری کی بہت سی اصناف ہیں، اس میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، میں نے غزل بھی لکھی ہے اور نظم بھی لکھی ہے، تو دونوں میں مجھے تو بڑی سہولت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک ایسا تھیم ہے جو نظم اس کی متقاضی ہوتی ہے اور وہ آپ نظم میں ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو غزل کے لیے آپ کے وہ آپ نے الہام اور آمد کے ٹرمیں سنی ہوئی ہیں تو وہ اسی فارم میں آتی ہیں۔ نظم میں ایکچولی یہ ہے کہ آپ بالکل اندر کی جو بات ہے وہ کرتے ہیں، آپ کھل جاتے ہیں، نظم آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ بالکل ایسی جو ہے نا جو آپ کے اندر چیزیں ہیں اس کو بالکل ایک فطری بہاؤ میں کہتے ہیں،
غزل کے جو وہ ہیں اس میں جو امائیت ہے، اشارت ہے، اس میں آپ تھوڑا سا وہ ظاہر ہو کے تھوڑا سا چھپ کے جو بات کرتے ہیں، تو وہ غزل میں وہ اس طریقے سے شاعر کھلتا نہیں ہے جتنا نظم میں کھلتا ہے. تو مجھے دونوں صناف میں آسانی سے کہہ لیتا ہوں. آپ نے جو کلام اب تک لکھا ہے وہ کتابوں کی صورت میں کتنا چھپ چکی ہیں؟ ہاں، میرے اب تک 3 شعری مجموعے جو وہ شائع ہو چکے ہیں اردو کے، اور ایک پنجابی کا شعری مجموعہ زیر طبع ہے، وہ بہت قریب آنے والا ہے. پہلا جو شعری مجموعہ تھا اس کا نام ہے رت جگوں کی بارش میں، یہ 1997 میں چھپا. اس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. پھر دوسرا جو میرا شعری مجموعہ چھپا تھا وہ چاند کی شال میں لپٹے وعدے، یہ 2002 میں. اور تیسرا شعری مجموعہ میرا میں آنکھیں بھول آیا ہوں، یہ 2008 میں. اور ان کے کافی سارے ایڈیشن جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً چھپتے رہتے ہیں. پنجابی کا ایک شعری مجموعہ ہے لوں لوں وچ اڈیق. آپ نے ان 2 زبانوں کے علاوہ بھی کسی بھی زبان میں شاعری کی کوشش کی؟ نہیں، میں اردو اور پنجابی میں ہی لکھتا ہوں. شاعری کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں اسی میں شعر ہونے چاہیے، اور اسی میں اثر ہوتا ہے، اسی میں آپ کی گرپ ہوتی ہے، اسی میں جذبے ہوتے ہیں، اسی میں حدت، اسی میں شدت، اور اسی میں محبت ہوتی ہے. کچھ کلام سنائیں گے اپنی شاعری میں؟ جی، میں چند اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک شعر کا آپ نے پہلے جو حوالہ دیا ہے اسی سے شروع کرتا ہوں کہ تمہیں میں جانتا ہوں چھاؤں کے حوالے سے، تمہیں میں جانتا ہوں چھاؤں کے حوالے سے، یہ دل میں دھوپ سی کس کے سبب اترتی ہے، اور تمہارا ساتھ تسلسل سے چاہیے مجھ کو، تمہارا ساتھ تسلسل سے چاہیے مجھ کو، تھکن زمانوں کی لمحوں میں کب اترتی ہے، تھکن زمانوں کی لمحوں میں کب اترتی ہے، اور ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے، ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے، سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے، اور اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے. اور غزل کا شعر ہے کہ تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے، تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے کہ جیسے روشنی شب میں دیا تقسیم کرتا ہے، کہ جیسے روشنی شب میں دیا تقسیم کرتا ہے، اور اسے روکو کہ باز آئے سراسر ہے یہ پاگل پن، اسے روکو کہ باز آئے سراسر ہے یہ پاگل پن، جو بحروں کے محلوں میں صدا تقسیم کرتا ہے، جو بحروں کے محلوں میں صدا تقسیم کرتا ہے، اور اسی سے مانگ تو عرفان صادق چھوڑ دے سب کو، اسی سے مانگ تو عرفان صادق چھوڑ دے سب کو، جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا تقسیم کرتا ہے، ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے، سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں جس وقت حالات چل رہے ہیں، ایک شاعر اور ادیب کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ شاعری جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک محبت کا پیغام ہے. شاعر جو ہے وہ محبت کرتا ہے، ایک ایسا مثالی معاشرہ چاہتا ہے جس میں ہر بندے کو اس کا صحیح مقام دیا جائے. اب ولی دکنی سے پہلے کے شعراء سے لے کے آج تک کا جو شاعر ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ پیار کی، محبت کی، امن کی وہ بات کرتا ہے. آپ کتابیں چھاپنے کی طرف کیسے ہیں؟ جب میں یونیورسٹی میں ادھر پنجاب یونیورسٹی میں آیا ایم اے اردو کرنے کے لیے، تو میں نے وہ کیونکہ اندر تو تھا نا ادب سے ایک محبت، کتابوں سے ایک محبت تھی، تو یہاں پہ میں نے ایک ادارہ ہے پارٹ ٹائم جاب اس میں کر لی میں نے. مجھے کتابوں سے محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ کتابوں میں رہوں، اور وہ کتابیں چھپتی تھیں، وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی. تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ایک پروسیس ہے کتاب چھاپنے کا، شاعری اور چیز ہے، وہ پرنٹنگ اور وہ ساری ایک اور الگ سے چیز ہے. لیکن وہ کتاب کی محبت میں نے وہ سب کچھ سیکھا. وہ سیکھنے کے بعد وہ پھر اپنا ایک ادارہ میں نے اپنا بنایا، اس میں کتابیں چھاپی، اور الحمدللہ ابھی تک 250-300 کے قریب جو ہیں وہ میں کتابیں شائع کر چکا ہوں، جن میں زیادہ تر شاعری کی ہیں. افسانے بھی ہے، نثر بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے
وہ شاعری کی کتابیں ہیں. آپ نے ذکر کیا افسانے کا، افسانہ لکھنے کی طرف کبھی خیال نہیں آیا؟ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ جو ہے نا جی افسانہ ایک بالکل ایک الگ سے فیلڈ ہے. ہمارے بے شمار ایسے دوست ہیں جو افسانے بھی لکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن میرا جو ذہن ہے، جو میری سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف شاعری کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میں اسی میں لیو کرتا ہوں. اچھے مصرے میں، اچھے شعر کے ساتھ، اچھے خیال کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے. کوئی آرزو جو پوری نہ ہو یہ اور چاہتے ہوں کہ پوری ہو؟ آرزو میں تو وہ ہر کوئی ایسی جو دم بہت نکلے. عرصے سے جس کے لیے کوشاں ہوں اور پوری نہ ہو؟ یہ الحمدللہ مجھے شاعری کی حوالے سے بڑی عزت ملی. شاعری کی وجہ سے مجھے وہ جو میں خواب دیکھتا تھا آگے آنے کے، میں یہ چاہتا تھا کہ میری شاعری لوگوں تک جائے، تو اس میں مجھے بہت سارے مواقع ملے. بڑا یو پی ٹی وی سے بڑے کافی سارے پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں. پھر اسی شاعری کی وجہ سے مجھے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا میں گھومنے کا موقع ملا. میں نے وہاں یورپ کے مختلف ممالک میں سیمینارز میں اور مشاعروں میں میں نے شرکت کی، اور ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہیں بھارت میں گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی وجہ سے میں نے اتنا سوچا نہیں تھا جتنا مجھے عزت ملی ہے. تو ساری تقریباً جو خواہشیں زیادہ جو ہیں وہ کبھی دیکھی نہیں ہیں، اور جو میں نے سوچی ہیں، جو خواب دیکھے ہیں، وہ اللہ نے پورے کی ہے. شاعری کی اصلاح کس سے لیتے ہیں؟ شاعری کی اصلاح ہمارے حافظ آباد میں جب وہ کالج کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ ایک استاد تھے ارشد حسین بیابانی ان کا نام تھا. تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے میں نے ان کی شاگردی اختیار کی. شاعری تو شعر لکھتا تھا، کافی ڈائریاں بھری ہوئی تھیں جیسے وہ کالج دور میں سبھی شاعر ہوتے ہیں، تو وہ لکھتا رہا میں. تو ایک دن ان سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے وہ دکھایا جی کہ میں شعر کہتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں. انہوں نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے. لیکن وہی بنیادی بات جو اس میں جو تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وزن کے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس دور میں بھی تھے. تو انہوں نے پھر باقاعدہ مجھے وہ ایک ہوتا ہے ترا مصرا، اس کو پہ گرا لگا کے شعر کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے مصرا دیا، اس پہ میں نے شاعری شروع کی، غزلیں لکھنی شروع کی، ان کو دکھائیں. تو وہ آہستہ 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 وہ ہماری زبان میں میٹر کہتے ہیں اس کو، میٹر دماغ میں ایسا سیٹ ہوا کہ اس کے بعد وہ جو باقاعدہ اس کو تحقیق کرتے ہیں اس کی جانب کبھی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ ہر شعر جو ہے وہ وزن میں جو ہے وہ میں شکر ہو گیا. شاعری کے علاوہ کسی اور چیز سے شغف ہے آپ کو؟ کھیلوں سے دلچسپی، ہاں موسیقی جی، سے؟ کھیلوں سے بالکل جی، بہت زیادہ. کالج دور میں کرکٹ میں بہت کھیلتا رہا، ہاکی بھی، والی بال بھی، یہ میں تقریباً ساری. والی بال تو ابھی بھی کبھی موقع ملے تو کھیل لیتے ہیں. میرا یہ بھی وہ ایک اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک لاجک ہے کہ جب شعر کہتے تھے کالج دور میں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر جو ہیں یہ شاید اس طرح سے ایکٹیو پارٹ معاشرے کا نہیں ہو سکتے جیسے دوسرے لوگ ہیں. تو انہوں نے بڑے عجیب سے وہ اپنے ناموں کے ساتھ زخمی، درد اور خاکسار اس طرح کے تخلص یہ تھے. آپ نے کون سا تخلص رکھا؟ تو یہ چیزیں جو تھی نا، میں سوچتا تھا کہ یار شاعر جو ہے یہ تو ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ کام ہے. کروڑوں لوگوں میں چند لوگ شاعر ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کا بیہیو جو ہے یہ کس طریقے سے شاعروں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہیں جہاں پڑھے ہیں بس پڑھے ہیں، ان کو کوئی دنیا جہان کی ہوش نہیں ہے. تو شاعری تو آپ دیکھیں نا کہ شاعری اور شاعر شعور سے نکلا ہے نا جی، اور شعور کا مطلب ہی عقل، فراست، دانش ہے. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کریں گے جو ایک اچھی سوچ کے مالک ہے تو پھر تو بڑی گڑبڑ والی بات ہے نا جی. تو میں نے اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے نا یہ ساری چیزیں، اس طرح کے لوگ بھی تھے جو ان کی سوچ تھی نا وہ کوئی غلط نہیں تھی، اس طرح کے بھی لوگ ہیں. اور ہمارے ڈراموں میں نا سوری ٹو سے میں وہ جو ہمارے پرانے لکھنے والے لوگ تھے وہ بھی شاعر ہی تھے، لیکن انہوں نے شاعر کو ایک عجیب سا بنا کے اپنے ڈراموں میں پیش کیا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں شاعر کا اسٹرکچر وہی رہ گیا جو وہ ڈراموں میں تھا کہ یہ بالکل بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے شعوری طور پہ ہر قسم کے کھیل میں بھی حصہ لیا اور اپنا کام بھی کیا. ساتھ ساتھ میں اخبار میں بھی ایک ادبی صفحہ نکلتا تھا جہانما اخبار میں، تو اس میں بھی انچارج تھا اس کا اور وہ چھاپتے تھے. تو شعوری طور پہ کوشش کی کہ شاعر جو ہے وہ شاعری کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ایک ایکٹیو پارٹ بھی بن سکتا ہے، جو دوسروں کے جذبات کی بھی ترجمانی کرے، دوسروں کے جذبات کو بیان کر سکے اور ان کا اپنا معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ پرانے زمانے میں شاعروں کو کافی زیادہ سرپرستی حاصل تھی. کیا آپ کو بھی کوئی ایسا گلہ ہے؟ نہیں، اب تو اس دور میں تو وہ دربار ہوتے تھے، اس میں وظیفے ملتے تھے شاعروں کو، تو وہ ایک بڑا اچھا ہے کہ
اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے بگاڑ کی وجہ سے یہ جو بعد میں جو شاعر گزرے تھے نا، یہ اسی کا تسلسل ہے. انہیں تو وہ ملتی تھی، تنخواہیں ملتی تھی، وظیفے ملتے تھے، تو بعد میں لوگوں نے سمجھا جی کہ شاعر جو ہے ان کو تو ایسے پیسے مل جائیں گے اور بیٹھے بٹھائے وہ وظیفے لگ جائیں گے. لیکن دور بدلتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ دربار ختم ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ وظیفے بھی ختم ہو گئے. تو اس میں پھر شاعروں کو بڑی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. لیکن اب الحمدللہ وہ دور بدل چکا ہے. آج کا جو شاعر ہے وہ باشعور بھی ہے، وہ ایک ایکٹیو پارٹ بھی معاشرے کا ہے، وہ بینکار بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، وہ جتنے بھی ایک صحت مند جو انسان جتنے کام کر سکتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے اور شاعری بھی کرتا ہے. تو جب آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی گلے بھی نہیں رہتے، اور اب اس طرح کا دور بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں اور ان پروگراموں کا شاعروں کو جتنے وہ معاوضہ ملتا ہے اس پہ تو آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. تو پھر شاعروں کو معاوضہ ٹیم میں نہیں بھی ملتا اور معاوضہ نہیں بھی ملتا. سمجھے ایسے سوال ہم پوچھتے ہیں اپنے شاعروں سے کہ شاعری کے پیچھے ان کی کیا کوئی تحریک ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی تحریک تھی جو آپ کو شاعری کی طرف لے آئی؟ یہ دیکھیے جی، سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ تو آپ کی حساسیت ہے. جب تک آپ حساس نہیں ہے آپ شعر نہیں کہہ سکتے. یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد جب یہ چیز آپ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان پہ آپ کا دل کڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو شاعر کو ایک یہ ایج حاصل ہے کہ وہ شعر کی صورت میں اپنے انہی جذبات کو، جو بے شمار لوگ ہیں، مثلا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بڑے لوگ ایسے دیکھ کے جا رہے ہیں، تو جب شاعر اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ٹھیک ہے، وہ جو اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حادثے تو ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس زخمی بندے کو دیکھنے کے لیے رکے نہیں ہیں. یہ زیادہ اہم بات جو ہے نا. تو جب آپ دیکھتے ہیں ارد گرد وہ نیگیٹو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، آپ شعر کہہ سکتے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی وہی ساری جو جذبے ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں آپ کی شاعری میں آتی ہیں. تو میرا جو بنیادی چیز ہے میری شاعری کی، تو وہ یہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہی چیزیں ہیں جو شاعری میں، کیونکہ شاعری زندگی ہے. اس میں کبھی آپ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی تنہا ہوتے ہیں، کبھی دوستوں میں ہوتے ہیں. تو وہ ساری فیلنگز جو ہے وہ شاعری کی صورت میں آتی ہیں. بہت شکریہ عرفان صادق صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسے کہ عرفان صادق صاحب آج کے ہمارے مہمان شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ شاعر کیونکہ حساس ہوتا ہے، وہ معاشرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنے اوپر طاری کر کے پھر ان الفاظ کو شاعری کا روپ دیتا ہے. مجھے اس بات پہ تابش الوری کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اب کے عجب سفر پہ نکلنا پڑا مجھے، اب کے عجب سفر پہ نکلنا پڑا مجھے، راہیں کسی کے نام کی تھی چلنا پڑا مجھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی آف دا ویک. اب شام والے کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.